وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور مت جھگڑو، مت مجادلہ کرو، مت بحث اور مباحثہ کرو اہل الکتاب سے، یہودیوں اور نصرانیوں سے، الا باللتی احسن، مگر اس طریقے پر جو بہت خوبصورت ہو، بہت عمدہ ہو، مہذب انداز میں، شائستہ انداز میں، وہ خاطب کی عزت نفس کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کی جو سینسبلٹیز ہیں ان کی رعایت دیتے ہوئے وہ طور اختیار کیا جائے کہ جس سے وہ آفینڈ نہ ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے کہ جو ان میں سے ظالم ہیں۔ اب یہ بڑا دلچسپ مقام ہے کہ یہ دو الا جو آ گئے تو اس کا مفہوم کیا ہوا؟ مت مجادلہ کرو اہل کتاب سے مگر بہترین انداز میں، سوائے ان کے کہ جو ظالم ہو۔ اب یا تو یہ دونوں جو الا ہے یہ ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گے اور ولا تجادلوا اہل الکتاب قائم رہ جائے گا، ان سے جھگڑو مت، مجادلہ مت کرو، اور یا یہ ہے نتیجہ اس کے برعکس نکلے گا کہ جو زیادتی پر اتر آئے، جو کسی بھی صحیح بات کو ماننے پر تیار نہ ہو، محسوس ہو جائے کہ وہ تو گویا کہ ادھار کھائے بیٹھا ہے کہ میں نے ماننا نہیں ہے، آثار بتا رہے ہیں کہ اس کا دل تسلیم کر رہا ہے لیکن اس کی زبان ماننے کو تیار نہیں ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ کچھ جھگڑا بھی جا سکتا ہے، کوئی تلخ بات بھی کہی جا سکتی ہے، سختی بھی اختیار کی جا سکتی ہے، یہ ہمیشہ ہر حال میں ممنوع نہیں ہے۔